إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام قسم کے حمد ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دنیا کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ ٹن کے بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم درس بخاری میں صحیح بخاری کے کتاب الادب یعنی اخلاق کا بیان اس کے 7ویں باب کی آج ابتدا کر رہے ہیں. 7واں باب ہے باب صلۃ الوالد المشرک. صلۃ الوالد المشرک اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لائے ہیں. ایک حدیث آئیے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث ہے اس میں اور باب میں کیا تعلق ہے کیا ربط ہے پھر اس حدیث کی مزید تشریح ہم جانیں گے. باب ہے صلۃ الوالد المشرک یعنی صلہ رحمی کرنا اچھا سلوک کرنا حسن سلوک سے پیش آنا مشرک یا کافر باپ سے بھی. اگر باپ کافر یا مشرک بھی ہے تو اس سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. یہ باب ہے. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں قالت آتیتنی امی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو كما في القرآن المجيد في سورة الممتحنة آية 8. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 7ویں باب کی حدیث نمبر 5978. باب کیا ہے؟ اگر باپ مشرک ہے یا کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. حدیث لائے اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آتیتنی امی راغبہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے عہد میں یعنی آپ وسلم زندہ ہے آپ وسلم کا دور چل رہا ہے اس وقت
مطلب یہ حدیث بعد میں سنا رہی ہیں. کہتے کہ اس وقت آئی میرے پاس میری ماں. غور کرنے کی باتیں ہیں. کیا حدیث کے الفاظ؟ آتیتنی امی، آئی میرے پاس میری ماں راغبہ، کچھ امیدیں لے کر، کچھ بھلائی کا خیال رکھ کے میرے پاس آئی. ضرورت مند تھی، وہ اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ میرے پاس آئی اللہ کے وسلم کے زمانے میں. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے وسلم سے اس تعلق سے پوچھا. کیا پوچھ رہی ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہیں آسلوہا، اللہ کے رسول کیا میں میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، صلہ رحمی کروں؟ یہ جو ماں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتہ داری کا خیال رکھوں؟ حیرت انگیز بات ہے نا. باتیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ ماں آئی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میں میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، حسن سلوک سے پیش آؤں؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کیونکہ وہ ماں اس وقت کافرہ تھی، مشرک تھی. اس کی ماں اسلام قبول نہیں کی ہوئی تھی. قربان جائیے صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم عنہن پر کہ اپنے ماں باپ کو بھی دین کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے تھے. اپنے ماں باپ کو بھی دین کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے تھے. اور یہ مسئلہ بھی ان کی نگاہ میں اس لیے آیا کہ جب ہم نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا ہے، اس کے دین کو مان لیا ہے، تو اب کافروں اور مشرکوں کے ساتھ حسن سلوک سے ہم کیسے پیش آئے؟ حسن سلوک سے کیسے پیش آئے اور کیوں پیش آئے؟ پھر بھی تعلق تھا ماں کا، تعلق تھا ایسے رشتے کا جو ایک خونی رشتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، فتویٰ پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حدیث عمر مکمل ہوتی ہے. ابن عیینہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فانزل اللہ تعالی فیہا، جب یہ معاملہ ہوا تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 اس کے آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے تعلق سے جو تم سے لڑے نہیں، لڑتے نہیں، قتال نہیں کرتے، جھگڑا اور جہاد نہیں کرتے دین کے معاملے میں. ان کے تعلق سے صلہ رحمی کرنے کے تعلق سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، نہیں روکتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر رہا ہے نبی کی بات سے مطابقت رکھنے والی، موافقت رکھنے والی، اور کہتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اگر وہ تمہارے لیے دین میں کسی قسم کا روڑا نہ پیدا کریں، تمہارے لیے دین پر چلنا اس میں وہ دشواریں نہ پیدا کریں، تمہارے ساتھ دین کے تعلق سے لڑے نہیں، جھگڑا نہ کریں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو. یہ کیا ہے حدیث؟ صحیح بخاری کی، اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کہہ کے رکھا. اس ضمن میں یہ بات تو واضح ہے کہ صحابیہ کے پاس ان کی والدہ آئی ہے نا،
والدہ کافرہ مشرکہ تھی. ایک اور نقطہ غور کرنے کا یہاں پر یہ ہے کہ کافرہ مات تھی، وہ کفر تھا، ہے نا. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے للوالد المشرک کہا، یعنی مشرکہ. کافر کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ ہر کافر مشرک ضرور رہے گا. ہر کافر مشرک ضرور رہے گا. ہر مشرک کافر ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مشرک ہیں مگر مسلمان بھی ہے. اسی سے نقطہ بھی نکلتا ہے. ہر کافر مشرک ہوگا یقیناً، کیونکہ شرک کے بعد کا درجہ ہی کفر ہے. کوئی انسان شرک میں ملوث ہوتا ہے تو وہ یہ اطمینان نہ کرے کہ تو کیا شرک ہے. یقین جانے اس کے بعد کا جو قدم ہوگا وہ کفر ہی ہوگا. اس لیے ہر کافر مشرک ہوگا. ہر مشرک کافر ہو ضروری نہیں ہے. اس لیے مشرکوں پر کفر کا فتویٰ ڈائریکٹلی نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ کوئی عقیدہ یا عمل نہ دیکھ لے. عام مسلمانوں پر بھی مشرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ عقیدہ یا عمل نہ دیکھ لیں. اور پیارے پیارے اصول علماء کرام نے دیے اس تعلق سے کہ کسی کو ڈائریکٹ یہ نہ کہے کہ تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، بلکہ یہ کہے اس قسم کا جو عمل کرتا ہے یا ایسا جو عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہے. حالانکہ یہ عقیدہ ہوا عمل اس میں پایا جاتا ہے سامنے والے میں. یا اس کو زجر توبیخ کے لیے، اس کی سرزنش کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا عقیدہ ایسا عمل رکھو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. حالانکہ عقیدہ ہے اس کے پاس، یہ عمل ہے اس کے پاس، تب بھی اس کو نصیحت کرنے کے لیے، زجر توبیخ اور سرزنش کرنے کے لیے کیا کہیں گے کہ اگر تو ایسا عقیدہ ایسا عمل رکھے گا تو تو مشرک ہو جائے گا، ایسا عقیدہ اور ایسا عمل رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ کہہ سکتے مگر ڈائریکٹلی فتویٰ نہیں لگا سکتے، حکم نہیں لگا سکتے کہ تو کافر ہے، تو کافر ہو گیا، تو مشرک ہو گیا اگر سامنے والا سامنے بیٹھا ہو تو. ہاں عمومی اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ایسا کہا ایسا کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے ایسا عقیدہ رکھا ایسا عمل کیا وہ مشرک ہو گیا، ایسا کہہ سکتے ہیں. غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ان کی والدہ کافرہ تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے مشرک کا لفظ استعمال کی اس کے لیے. کافر مشرک ہوتا ہے اور ہر مشرک کافر ہو ضروری نہیں ہے. مسلمان ایمان والے بھی، صرف مسلمان نہیں. پہلے ایک جگہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہہ دیے کہ صرف مسلمان مشرک ہوتا ہے، ایمان والا نہیں. صرف مسلمان مشرک ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. اور آیت پڑھی سورہ یوسف کی آیت، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود ہی مشرک ہے. کون ہے؟ مومن ہے کہ مسلمان؟ مومن بھی مشرک ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہی تو شرک ہو رہا ہے. ہاں مومن میں اور مسلمان میں یقیناً فرق ہے، بہت فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا تو سورہ حجرات کی جب تفسیر آپ کے آگے رکھ رہا تھا تو اس وقت میں نے مومن اور مسلمان میں جو فرق ہے کافی حد تک میں نے بہت تفصیلاً دونوں کا فرق بتلایا تھا. تو مومن ہو یا مسلمان ہو وہ شرک میں ملوث ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے. اب دیکھیے ہمارے امام الفقیہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز اور طریقہ، سلک و سلوک کیا ہے. باب باندھا صلۃ الوالد المشرک. کیا باندھا؟ صلۃ الوالد المشرک، صلہ رحمی کرنا مشرک باپ سے. اور حدیث میں کیا لائے؟ آتیتنی امی، میرے پاس میری ماں آئی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ محدث فقیہ بھی ہے؟ کافی نہیں ہے؟ ماں کی حدیث لا رہے اور ٹائٹل باندھ رہے باپ کا.
یہ غلطی ہے تو ثابت کرو کہ یہ غلط ہے. اگر یہ غلطی نہیں ہے، ماں کی حدیث لا کر باپ کے ساتھ صلہ رحمی کو ثابت کر رہے ہیں، اگر یہ غلطی نہیں ہے تو پھر فقیہ مانو کہ نہیں مانو گے؟ ان کا تو فقاہت ہے، سمجھداری ہے، احادیث سے، قرآن سے استدلال اور استنباط کرنے کی سمجھ ہے. تبھی تو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا حدیث لا کر باپ کے ساتھ صلہ رحمی کو ثابت کیا. کیا یہ فقہ نہیں ہے؟ فقہ ہی تو فقہ اسی کو تو کہتے ہیں. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے کہ لائے حدیث ماں کی صلہ رحمی کے تعلق سے اور کیا ثابت کیا؟ باپ کا صلہ رحمی. کیوں؟ کیونکہ ماں ہو یا باپ دونوں ایک ہی ہیں. کسی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو وہ صلہ رحمی میں داخل ہے. اور اتنا ہی نہیں، حدیث میں اس آیت کا تذکرہ ہوا، لا ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلکم فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی صلہ رحمی کرنے سے نہیں روکتا اگر وہ دین میں تم سے جھگڑا نہ کرے. آیت تو اتنی عموم ہے کہ ماں اور باپ کا نہیں، کسی کا بھی تذکرہ آ گیا. تو یہ تو اور زیادہ سمجھداری ہوئی کہ ماں کا ذکر حدیث میں ہے تو باپ کا ہی نام لیا، یہ زیادہ سمجھداری ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو تو رشتہ اور غیر رشتہ دونوں آ جاتے تھے. اور پھر بھی امام بخاری مولا نے حدیث میں ماں کا تذکرہ، آیت میں عمومی تذکرہ، دونوں کو جوڑا تو باپ کا نتیجہ نکالا. کس کا نتیجہ نکالا؟ کیونکہ یہی ماں اور باپ سے ساری رشتے داریاں پھوٹتی ہیں. جو ماں باپ کی قدر نہ کر سکے وہ چاچا ماموں خالہ کی کیا قدر کرے گا؟ وہ بڑے بھائی بہن کی کیا قدر کرے گا؟ حدیث سے ماں کا مقام معلوم ہوا، اس پہ سے باپ کا درجہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلایا. ویسے ہی جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے کیا باب نمبر 6 جس میں 3 احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے لائے. باب باندھا تھا حقوق الوالدین من الکبائر، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث لائے تھے کیا؟ حدیث لائے تھے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اپنے ماؤں کی نافرمانی کرنے کو. ماں کا ذکر آیا تو اوپر باپ کیا باندھا؟ والدین، ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ کیونکہ اس ضمن میں باقی کی جو 2 حدیثیں ہیں اس کے اندر باقاعدہ والدین کا تذکرہ موجود ہے. تو ماں والی حدیث ملا کر ماں باپ کو ثابت کر دیا. یہاں پر خالص ماں کا ذکر تھا، باپ کا نہیں مل رہا تھا تو باپ کو بھی لا لیے کہ باپ کے ساتھ ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے. یہ کیا یہ پرفیکٹ تطبیق ہے، یہ حدیث اور باب میں پرفیکٹ میچنگ ہے. یہ حدیث اور باب میں باپ جو باندھا ہے اس سے یہی دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ باپ کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو. اتنا ہی نہیں، ماں اور باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے. یہ بہترین میچنگ بھی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت بھی ہے، سمجھداری بھی ہے، عقل مندی بھی ہے، استنباط کرنے کا طریقہ بھی ہے. کیا کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور رسالت میں میری کافرہ مشرکہ ماں میرے پاس آئی اور وہ میری ضرورت مند تھی. میں نے اس کی ضرورت پوری کرنا مناسب نہیں سمجھا جب تک کہ اس کا فتویٰ اور اس کی تفصیل اور اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول میرے پاس میری ماں آئی ہے، کیا اس کے ساتھ بھی میں اچھا سلوک کروں؟ اللہ رسول نے کہا ہاں نعم، ضرور کرو، کرنا چاہیے، وہ تمہاری ماں ہے، بھلے وہ کافرہ مشرکہ کیوں ہو. حسن سلوک کرنے کے معاملے میں کوئی بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور آیت کیا ہے اس ضمن میں، اس حدیث کو واضح کرنے والی کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 جو اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ
کوئی بھی رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آئیے آیت دیکھتے ہیں ہم سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ پارہ نمبر 28 کی صورت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا تمہیں صلہ رحمی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے ان لوگوں کے تعلق سے لم يقاتلوكم في الدين، جو دین کے تعلق سے تم سے لڑتے نہیں، تمہارے ساتھ جہاد نہیں کرتے، تمہارے سے جھگڑا نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور کون لوگ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، نکلنے پر تمہیں مجبور نہیں کیا، ان کے ساتھ ہی صلہ رحمی کرو، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، وہ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، وہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تم بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے انصاف کرنے والے کو، اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے انصاف کرنے والے کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو جو تم سے دین کے تعلق سے نہیں لڑے، اور نہ ہی تمہیں مجبور کیا کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اور نہ ہی یہ کافروں کی خفیہ طور پر مدد کرنے والے ہیں تمہارے خلاف، تمہارے دین کے خلاف۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 بھی دیکھ لیتے ہیں جو اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے حسن سلوک کرنے سے بھی ان لوگوں کے تعلق سے جو دین میں تمہارے سے لڑیں، دین کی وجہ سے تم سے لڑیں۔ یا قاتلو کا مطلب صرف جھگڑا نہیں ہے، یاد رکھیے، اگر اس کا ترجمہ صرف جھگڑا لے لیں تو وہ بہت بڑا فساد مچ جائے گا رشتہ داروں میں۔ قاتلو کا مطلب جہاد ہے، دین کے تعلق سے جہاد، لڑائی۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ایسے لوگوں جو حسن سلوک کرنے سے جو تم سے دین کے تعلق سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وَأَخْرُجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تمہیں جلا وطن کرتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور یہ تمہارے اوپر دوسروں کی مدد کرتے ہیں تاکہ تم اپنے گھروں سے نکال دیے جاؤ، تاکہ تمہیں پریشانی ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کے بعد بھی جو اس سے منہ پھیرے، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ اصل میں ظالم ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جب معاملہ دین کا ہو اور دین کے خلاف کوئی کھڑا ہو اس کے تو حسن سلوک بھی کیا جائے، اللہ کی بات پسند نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ ممتحنہ کی، بہت ہی زبردست آیت کریمہ ہے، بہت ہی زبردست آیت کریمہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے زبردست آیت ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات کو جوڑتی ہے۔ یہی ایک آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا حسن سلوک کرنے سے ان کے ساتھ جو دین کے تعلق سے لڑتے نہیں۔ یہ آیت کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام از ناٹ اسپریڈ بائی سارڈ،
اسلام تلوار کے بلبوتے پر نہیں پھیلا بلکہ محبت کے بلبوتے پر پھیلا ہے. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے حسن سلوک کرو, محبت سے پیش آؤ ان کے ساتھ جو دین میں تم سے لڑتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو, لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, خاص طور پر نوجوانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. قرآن میں وہ آیتیں اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ یہ جہاں کہیں بھی تمہیں ملے انہیں قتل کر دو, مشرکوں سے محبت ہی مت رکھو, کافروں سے دشمنی کرو, ان سے دوستی کرنا کیا اللہ کی نگاہ میں بہت برا. وہ آیتیں اٹھا کے دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ آیت کہاں گئی پھر؟ اس آیت پر اللہ کہتا ہے جو دین کے طرف سے تم سے لڑتے نہیں, بحث نہیں کرتے, تم سے جھگڑا نہیں کرتے, قتال نہیں کرتے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے, ان سے اچھے سے رہو, حسن سلوک سے پیش آؤ. یہاں آیت میں بالخصوص رشتہ داروں کا تعلق ہے, رشتہ داروں کا ہی رشتہ داروں کے ضمن میں آیت ہے. مگر عام طور پر بھی وہ لوگ جو دین میں ہم سے لڑتے نہیں ہیں ان سے حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ قرآن کی سب سے زبردست آیت ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات کو جوڑتی ہے اور باہمی جھگڑوں کو کل عدم قرار دیتی ہے. یعنی مسلمان اور غیر مسلم جھگڑا ہونا ہی نہیں, یہ آیت کافی ہے اس کے لیے. قرآن مجید کی آیت نمبر 8 اور 9 سورہ ممتحنہ کی دو آیتوں سے اگر ہم نتیجہ نکالیں تو کن سے اچھا سلوک کریں, کن لوگوں سے اچھا سلوک کریں, ایک تو حدیث ہے, اس حدیث کی مزید تشریح یہ آیت کر رہی ہے. کن لوگوں سے اچھا سلوک کریں. ایک اور نقطہ ضمنی طور پر یہ بھی سمجھتے ہوئے چلیں, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی آیت کافی ہے خود اپنے لیے کیونکہ وہ بینہ ہے. اللہ نے کہا قرآن کی آیت کو بینہ, یعنی سیلف ایکسپلین. ترجمہ لیتے ہیں لوگ مگر لے کر غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. لو ہے وہ ترجمہ, میں صحیح راستے پر رہوں. مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی کو 10 کروڑ کی لاٹری لگ گئی. کیا لگ گئی؟ خوشی کی بات ہے نا. 10 کروڑ لیا, سیدھا 100 مالے کی بلڈنگ سے جمپ کر لیا. کیسا لگتا ہے؟ اچھی چیز تو مل گئی مگر راستہ غلط پکڑ لیا ہے نا. صحیح راستے پر رہتا تو وہ 10 کروڑ کا مال اس کا خود کا رہتا. لاٹری سے مراد یہ کہ 10 کروڑ کے اگر پیسے مل جاتے, لاٹری کا پیسہ حلال نہیں ہے تو تم بولیں گے سراج نے ایسا بول دیے, جو حرام ہے حرام ہے. اگر 10 کروڑ روپیہ ہو اور صحیح راستہ اختیار کرے تو 10 کروڑ کا فائدہ ہوگا. اوپر کے جم کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں, غلط راستہ ہے. تو قرآن کی آیتیں سیلف ایکسپلین ہوتی ہیں, بینہ ہے, اللہ نے بھی کہا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھا جائے اور احادیث کو چھوڑ دیا جائے. یہ معنی نکالتے ہیں اس سے, یہ گمراہی ہے. صرف قرآن پڑھا جائے, قرآن خود قرآن کو ایکسپلین کرتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے یقیناً. اسی طرح بہت ساری آیت ایسی جن کا معنی مفہوم احادیث ایکسپلین کرتی ہیں. کیا ایکسپلین کرتے ہیں؟ احادیث. قرآن کا ایکسپلینیشن, قرآن کی تشریح اور توضیح احادیث مبارکہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ عقیدہ صرف ہم ہی لوگ رکھتے ہیں, اہل السنہ والجماعہ. حدیث کے مشتاق لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا صرف قرآن اور احادیث ہے, یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی تشریح قرآن مجید کی آیتیں کرتی ہیں. اچھا الٹا تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے, آؤٹ آف دی باکس. اس لیے کہتا ہوں موسٹ ٹیلنٹڈ اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ قرآن حدیث والے موسٹ ٹیلنٹڈ. انعام نہیں ملتا معلوم ہے, جوتے پڑتے دنیا میں جگہ جگہ, مگر موسٹ ٹیلنٹڈ قرآن حدیث والے. باقی سب گدھے ہیں. کیوں؟ اندھے بن کے چلنے کی عادت ہے. بولتے بھی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو بنا دلیل ماننے والے لوگ ہیں, کچھ بھی بولو ہم مان لیتے, ہم بیل ہیں.
تم لوگوں کو موسٹ ٹیلنٹڈ کا خطاب دینا ٹیلنٹ ورڈ کی گستاخی ہو جائے گی. اس لیے موسٹ ٹیلنٹڈ کون لوگ ہیں؟ قرآن اور حدیث والے لوگ ہیں, اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں احادیث کی تشریح قرآن کرتا ہے, جیسا کہ اس کی بیسٹ مثال یہاں پر ہمیں مل رہی ہے. کیا ہے؟ کیا مل رہی ہے؟ حدیث تو آ گئی. فانزل اللہ تعالی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حدیث کی مزید توضیح اور تشریح کے لیے اللہ نے اسے ممتحنہ کی آیت حاصل کر دی. کیا یہ نبی کی بات کی تشریح کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے قرآن مجید سے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کی آیتوں کی تشریح قرآن کرتا ہے, احادیث کی تشریح احادیث خود. اوکے, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, قرآن مجید کی تشریح احادیث مبارکہ کرتی ہے. چوتھی, احادیث مبارکہ کی تشریح قرآن مجید کرتا ہے. بہت سارے احادیث سمجھ میں نہیں آتی, قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ جاتی ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا اوتیت القرآن وبمثلہ معہ, میں قرآن دیا گیا ہوں اس جیسی ایک اور چیز دیا گیا ہوں. اس جیسی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن ہی ہے. اس کا مطلب قرآن جیسی ہی ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس میں. وہ احادیث مبارکہ دونوں کی دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 8 اور 9 سے کن لوگوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے؟ معلوم ہے 3 قسم کے لوگوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 1, وہ لوگ جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے. یعنی اسلام ہے, مسلمان ہے بول کے ذرا بھی ٹیڑھی نگاہ کرے, تم بھی ٹیڑھی نگاہ کرو اور بازو سرک جاؤ. اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے بغض رکھ رہے ہیں, عداوت رکھ رہے ہیں, دشمنی رکھ رہے ہیں, دل میں ہو یا ظاہری, اگر اس کی بھنک لگ جائے اس میں سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپرا اوپری معاملہ رہنا چاہیے. اور ان لوگوں سے اس میں سلوک کرنا چاہیے جو دین کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں, لڑتے نہیں ہیں, لڑائی نہیں کرتے ہیں. بالخصوص کافروں کی بات چل رہی ہے. کس کی بات چل رہی ہے؟ میں انشاءاللہ آخر میں آؤں گا. آپس مسلمانوں کا یہ جو فرقہ وارانہ ہے, جو بٹوارہ ہے, اگر ایک ہی گھر میں اگر 4 الگ الگ جماعت والے ہوں اور وہاں جھگڑا ہو تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل کریں گے. آج ہوتا ہے نا, ایک ہی گھر کے باپ کسی الگ جماعت کا, ایک بیٹا ایک جماعت کا, دوسرا بیٹا ایک اور جماعت کا, تیسرا بیٹا ایک اور جماعت کا, اختلافات. ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سلوک کرے کہ نہ کرے آپس میں؟ جو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں نہیں کر رہے ہیں لوگ آج کل, تب اس پر ہم آتے ہیں بات میں. تو حسن سلوک کن لوگوں سے کرے؟ پہلے ان لوگوں سے جو محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے. نمبر 2, ایسے لوگ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ. یعنی ان کا رویہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے, گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی گلی میں رہ رہے, پوری غیر مسلموں کی بستی ہے, ایک ہی گھر مسلمانوں کا ہے. اب وہاں پر کچھ ایسی چالیں چلی جاتی ہے کہ وہ بھی گھر چھوڑ دے. ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں بغض ہے, عداوت ہے, اسلام ہی کی وجہ سے ہے, تبھی تو وہ گھر سے نکالنے کی کوشش میں تلے ہوئے ہیں. ایسے میں حسن سلوک کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ جتنا ضرورت پڑے اتنا ہے, کام سے کام. ویسے اصل اس میں احادیث میں اور آیتوں میں رشتہ داروں کے تعلق سے ہے. یعنی کہ غیر مسلم تھا, اس میں سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا, اب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرے؟ اصل مسئلہ یہ چل رہا ہے. اس کے ضمن میں کیا لے کے آ رہا ہوں؟ عام طور پر دنیا میں غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو, یہ بھی آپ کہہ کے رکھو. تو دوسرے قسم وہ لوگ ہیں
جو ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ وہ تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کرے۔ پہلی بات آیت نمبر 8 سے معلوم ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو تم سے لڑتے نہیں۔ دوسری بات وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں، آیت نمبر 8 میں ہی ہے۔ تیسری بات جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کو کسی بھی طریقے سے مدد نہیں کرتی۔ تیسرے کون کی قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کو کسی بھی طریقے سے مدد نہیں کرتے یا مدد نہیں پہنچاتے، نہ مشورہ دیتے ہیں اور نہ ہی رائے سے اور نہ ہی ہتھیاروں سے۔ وہ لوگ جو کافروں کی مدد مسلمانوں کے خلاف رائے دے کر، مشورے دے کر یا کسی قسم کی مدد پہنچاتے ہیں یا ہتھیار وغیرہ دے کر، ایسے لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ ان سے حسن سلوک مت کرو۔ جو ایسا نہیں کرتے ان سے حسن سلوک کرو۔ یہ تیسرا پوائنٹ کہاں سے آیا؟ آیت نمبر 9 میں کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، ظاہروا یعنی مدد کرنا، تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے، تم سے قتال کرنے کے لیے، یا اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، یا مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اگر وہ کافروں کی کسی قسم کی مدد کرتا ہے، ایسے شخص سے حسن سلوک سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کہتا ہے حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، اس حدیث کی مزید توضیح اور تشریح ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم ہی کی، ایسا ہی انداز ہے، حدیث اور اچھے سے واضح اور سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ حدیث بھی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، اس حدیث کے راویہ بھی۔ اس میں جو انداز ہے واقعی ہی ہے، حدیث ہی ہے، الفاظ الگ ہے اور مزید توضیح و تشریح کے ساتھ۔ الفاظ کیا ہے؟ ان اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکہ، وہی مشرکہ، کہتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئی اور وہ مشرکہ تھی۔ حدیث میں الفاظ ملے نا، امام بخاری مولا نے کیا لکھے؟ الوالد المشرک، مشرک باپ کے ساتھ فی الحال نہیں کرنا، مشرک لفظ بھی لائے باپ میں، تو حدیث میں الفاظ ہے اس لیے لائے، ہے نا۔ دیکھیے آپ اندازہ کیجئے، غور کیجئے، باب بھی باندھے ہیں تو اپنی طرف سے الفاظ الا ماشاءاللہ کہیں ملیں گے، حدیث کے الفاظ ملیں گے، حدیث کا معنی مفہوم ہی ہوگا وہ باب۔ ایسا کیا ہے؟ وہی مشرکہ فی عہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں میری ماں میرے پاس آئی اور مشرکہ تھی۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس تعلق سے فتویٰ پوچھا۔ کیا ہے لفظ؟ بہت سا لوگ ہم لوگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو صرف قرآن حدیث ہے، فتوے کا سسٹم ہے ہی نہیں، مفتی کہاں سے آتا تمہارے پاس؟ مفتی تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مفتی وہ ہوتا ہے جو کسی مجتہد کی باتوں پر غور کرے، جس کے اندر استنباط کرنے کی طاقت و صلاحیت ہو۔ ہم کہتے ہیں حدیثوں میں الفاظ آئے ہیں، استفتاء کرنا، فتویٰ پوچھا صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتوے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑے مفتی ہو گئے۔ پھر تب نبی کے رسول مفتی ہے تو صحابہ مفتی ہوں گے، تو صحابہ مفتی ہے تو تابعین رحمہ اللہ مفتی ہے، مفتیان کرام ہے، تابعین ہے تو تبع تابعین ہے۔ ان کو ماننے والے جو خیر القرون ہے وہ بھی مفتیان کرام ہے، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں قسم خدا کی یا تو قرآن کی آیت کی روشنی بولتے ہیں یا احادیث مبارکہ کی روشنی بولتے ہیں، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے۔ جیسا کہ بہت مشہور بات یاد آ رہی ہے، مزاحیہ بھی ہے اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بہت مشہور قصہ اسی ہندوستان کا، ہندوستان کے ساؤتھ میں، شمال میں جو واقعہ پیش آیا کہ سسر نے بہو کا استعمال کر لیا، اللہ معاف کرے، سسر نے کیا کیا؟ بہو کا استعمال کر لیا۔ پوچھا گیا بڑے مدرسے سے کہ اس تعلق سے کیا ہے فتویٰ آپ کے پاس؟
فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں میں نے اللہ رسول سے فتویٰ پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے ہیں، مفتی ہے. اب یہاں کے مفتیان جو برائے نام دین کے ٹھیکیدار ہے، پوچھا گیا فتویٰ کیا ہے، تو کہا اس عمرانہ کا سسر اس کا شوہر بن گیا اور اس کا شوہر اس کا بیٹا بن گیا. کہاں سے آیا ہے فتویٰ؟ قرآن کی آیت ہے، حدیث مبارکہ ہے، کسی صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، تبع تابعی کا قول ہے، کس کا قول ہے؟ القول من الشیطان، یہ شیطان کا قول ہے. شیطان نے رائے دے دی تو کس کی رائے پر چل رہا ہے، کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ شیطان کی. اگر ہوتا تو دلیل دیتے کہ دیکھو اس وجہ سے، اس وجہ سے. آپ کہو کہ نہیں ہماری فقہ کتابوں میں ایسے مسائل موجود ہیں. ارے اللہ کے بندے، اس کو کتنے اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے؟ سمجھو 60 اینگل سے. 60 اینگل سے اگر تم لکھ دو اور کہو کہ ہر مسئلہ اس میں ہے، تم کو لگے گا کہ یہ فقہ ہے، جبکہ یہ بیوقوفی ہے. جو دکھے وہ ظاہر ہے، فیصلہ کرو. اگر تم کو کہا جائے کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز نہ کھائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اب تم عقل لگاؤ گے. اگر کوئی شخص کے اندر وہ سارے 60 اینگل کھل جاتے ہیں، اگر کوئی شخص سے تو بہت سارے اینگل، بہت سارے زاویے کھل جاتے ہیں اور اننیسیسری نہ چاہتے ان کے بھی جواب دینا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص غلطی سے اپنا منہ کھول کر پڑا ہو اور ایک مزیدار کھانے کی چیز اگر اڑتے ہوئے آ جائے، اس کے پیٹ میں چلے جائے، غلطی سے وہ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، روزہ ٹوٹے گا. اتنا پرزمپشن، اتنی عقل، اتنا فرض کیوں، اتنا مفروضہ کیوں؟ سیدھا حدیث پیش کرتے ہیں اگر کوئی شخص کھا پی لے، پیٹ بھر جائے، ڈکار آ گئے مگر بھولا ہوا تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حدیث، اب تم مفروضہ تیار کر رہے ہو. اتنا ہی نہیں، بہت ہی برے برے گندے گندے مسائل تک بھر کے رکھ دیے عقل کی بنیاد پر، اور کہتے ہیں کہ ہماری فقہ میں ہر مسئلہ موجود ہے. ہر مسئلہ موجود ہے تو پھر کیا، بہو کو بیوی بنا دے رہے ہو اور شوہر کو بیٹا بنا دے رہے ہو. یعنی کہ جو عزت اٹھے اس کی عیش ہو رہی ہے، اور جس کی بیچاری غلطی نہیں ہے اس سے تو بیوی بھی کھوئی جا رہی ہے اور بیوی کو ماں کا درجہ بھی دیا جا رہا ہے، جس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو بات یہاں سے نکلی فاستفتیت. صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فتویٰ پوچھا. اللہ کے رسول اس تعلق سے بتائی کہ میری ماں مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی اور وہ میرے حسن سلوک کی محتاج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہتی ہے وہ؟ قلت وہی راغبہ، وہ میری محتاج ہے. افاصل امی، اللہ کے رسول کیا میں میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ قال نعم صلی امک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. حدیث کے کھلے کھلے الفاظ، جس حدیث پر ہمارا درس چل رہا ہے اس میں نعم کے الفاظ ہیں، یعنی ہاں، اوکے، یس. اور دوسری حدیث میں جو بخاری مسلم کے اندر دونوں کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ نعم صلی امک، ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ضروری ہے اگر وہ دین کے تعلق سے ہمارا کوئی نقصان نہ کرتے ہو. اب آئیے آخری مسئلہ حل کرتے ہیں. آخری مسئلہ اس لیے حل کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس تعلق سے بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ادب اور اخلاق کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ علم ہوتے ہوئے بھی جاہلوں سے حرکتیں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، چند بیانات سیڈیوں پر دیکھ لیتے ہیں، ایک عجیب قسم کا جوش اور جذبہ انہیں آ جاتا ہے،
اور اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ساری سرزمین پر مجھ سے بڑا کوئی موحد ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی توحید پرست ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو توحید پرست سمجھنا شروع کرتے ہیں اور ساری دنیا مشرک اور کافر نظر آنا شروع کرتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، الحمدللہ توحید سمجھ میں آنا واقعی بہت بڑی چیز ہے، اور توحید سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ اخلاق آنا چاہیے، صحیح سمجھ آنا چاہیے، علم آنا چاہیے۔ اور علم کیا ہے؟ علم اور عمل میں کیا فرق ہے؟ عمل راستہ ہے اور علم روشنی ہے۔ اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے، علم نہیں ہے تو یقین جانیے 10 بار گرے گا، 10 بار گڑھوں میں گرے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ عمل صرف راستہ ہے، اندھیرا راستہ، اس کے اندر چلنے کے لیے علم درکار ہے، علم روشنی ہے۔ اب چند کتابیں پڑھنے کے بعد کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی، توحید کی۔ اب ماں بولتی ہے بیٹا جمعرات کو چلنے کا اپنے کو درگاہ، دین کے تعلق سے میرے پر کوئی زبردستی نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ اب ماں سے بات کرنا بند۔ میں کہا اللہ کے بندے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب ہے، تمہاری تربیت کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، شرک ان میں موجود ہے، مگر تیرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تم روکھا پن اپناؤ۔ وقت پر وقت دیکھ کر ان کی اصلاح کرو، فوراً ان کے خلاف نہ جاؤ۔ ایسا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ ماشاءاللہ دین کا علم آ گیا، سمجھ آ گئی، تو گھر میں اتنے تماشے کر کے رکھ دیے کہ 4-6 مہینے کے اندر گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی۔ اب کچھ بھی بولتے ہیں، جان دو ایڑا ہے وہ، مت سنو اس کی بات۔ یعنی جو قرآن و حدیث سونے اور چاندی جیسی اس کی ویلیو تھی، اس نے خود اس کی ویلیو کھو دی۔ اب کوئی اسی عزت نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایسی آیتوں کو دلیل بناتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں کی ایسے لوگ حسن سلوک سے پیش مت آؤ، وہ کیا ہے شرک کرنے والے، مشرک۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث کیا بتلاتی ہے، تو قرآن کی آیت کیا بتلاتی ہے؟ مشرک باپ بھی ہو، مشرکہ ماں بھی ہو، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ہاں شروع میں آپ کو دباؤ ڈالیں گے، شرک مت کرو، مگر خاموشی اختیار کرو، چڑو مت، غصے مت آؤ، جھگڑا اور بحث مت کرو۔ حسن سلوک اسی کا نام ہے کہ تم پر کوئی غلط رویہ اپنائے، تم اس کو برداشت کرو، اس کو جذب کر جاؤ اور اس کو اچھے نتیجے سے، اچھے طور طریقے سے اس کا آؤٹ پٹ دو، اس کا نتیجہ دو، تاکہ لوگوں کو آج نہیں 1 سال بعد 2 سال بعد یہ سمجھ میں آئے کہ یار واقعی آدمی میں بڑا صبر ہے۔ 2 سال تک میں اس کو کچھ نہ کچھ بولتی رہی، اس نے کچھ نہیں بولا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں 2 سال پہلے غلط تھی۔ یہ احساس لوگوں کو ہونا چاہیے، یہ احساس اپنے ماں باپ کو اگر وہ شرک میں ملوث ہے، اپنے بھائی بہنوں کو اگر وہ شرک میں ملوث ہے، کفر میں ملوث ہے، ایسے عقائد رکھتے ہیں، تو انہیں احساس ہونا چاہیے 1 سال 2 سال 5 سال ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینا وہ کب ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ ہمارا کام ہے اس وقت کا انتظار کرنا جس میں وہ یہ کہے کہ واقعی یہ آدمی صحیح تھا، یہ حق پر تھا، ہم غلط تھے۔ انشاءاللہ وہ احساس ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہے، آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث آیت بتلاتی ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ کتنا ہی کیوں نہ شرک پر دباؤ ڈالے، کفر پر دباؤ ڈالے، تب بھی ان کے ساتھ، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نرمی کا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، نصیحتیں کرنا چاہیے، قرآن مجید کی آیتیں احادیث وغیرہ دینا چاہیے، جذبے میں آ کر دعوت کا کام خراب نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ احادیث مبارکہ کو سمجھنے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کا اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔